بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرض داریاں دور فرما دے۔ مولا ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں سب پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کے جو بھی مسائل ہیں مولا دور فرما دے۔ مولا ہم سب نے جو تجھ سے مانگا اور جو نہ مانگ سکے، یا اللہ ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، مولا ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ سب کے دنوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ مولا سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے یا جوڑوں کا درد اکثر لوگوں کو رہتا ہے، یا کوئی ایسی مہلک بیماری ہے جس کا علاج ابھی تک ممکن نہیں ہو پا رہا، آپ علاج کرواتے بھی ہیں لیکن اس سے آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی ایسی مہلک بیماری ہے جس کا علاج آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ اس کا کیا علاج کریں، کہاں سے اس کا علاج کریں، یا ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ وہ کس طریقے سے کرے۔ بیماریوں کو دور کرنا، شفا دینا، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے، لیکن ہم اللہ سے شفا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہم نے اللہ پاک سے بیماریاں کیسے دور کروانی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کے دوران آپ جہاں سے کوئی علاج کروا رہے ہیں اپنا، وہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے، جاری رکھنی ہے آپ نے وہ میڈیسن بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو میڈیسن کھا رہے ہیں، جو علاج کروا رہے ہیں، اس سے آپ کو اگر فرق نہیں پڑ رہا تو یہ عمل اس لیے ہے کہ اس دوائی میں اثر ڈالنے کے لیے کہ جو میڈیسن آپ کھا رہے ہیں جس سے آپ کو اثر نہیں ہو رہا، افاقہ نہیں ہو رہا، اس عمل سے اللہ رب العزت اس دوائی میں ایسی شفا ڈال دیں گے کہ آپ کو
اسی میڈیسن سے، اسی دوائی سے ہی افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے صبح یا رات ان دونوں میں سے کسی بھی ایک وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل میں آپ نے اول و آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یا سلام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔ دوبارہ سن لیں، 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے جو اول و آخر ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یا سلام پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ جو میڈیسن کھاتے ہیں آپ نے اس پر دم کرنا ہے اور وہ میڈیسن کھانی ہے، یعنی جس وقت بھی آپ وہ میڈیسن کھانے لگیں، اگر دن کی یا رات کی، اس پر آپ یہ پڑھ کر دم کریں اور اس کے بعد وہ میڈیسن کھائیں۔ اس کے علاوہ ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس پر آپ نے دم کر کے یہ رکھ لینا ہے، اور سارا دن میں جب آپ کو پیاس لگے تو آپ نے وہی پانی پینا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں اور رات میں جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس وقت ایک چٹکی نمک لے کر آپ نے اس پر بھی یہ دم کر کے اس کو کھا لینا ہے۔ یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ وظیفہ، جیسے میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کامل سے کرنا ہے، اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے اور ان سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جس طرح مختلف دوائیاں کھاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ یہ ایک عمل کر کر دیکھ لیں، کیا پتہ اللہ پاک نے اس عمل کے ہی ذریعے آپ کو شفا عطا کرنی ہو۔ جیسے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل سے بات شیئر کی تھی کہ وظیفے ایک مسئلے کے لیے بہت سے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ وظیفے غلط ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ کس وظیفے سے اللہ پاک نے آپ کے لیے شفا لکھی ہے وہ ہم نہیں جانتے، نہ آپ جانتے ہیں۔ جیسے سر درد کے لیے صرف ایک میڈیسن نہیں ہے، کئی ان گنت ہیں۔ کسی کو کسی سے آرام آتا ہے، کسی کو پیناڈول سوٹ نہیں کرتی، کسی کو بروفن سوٹ نہیں کرتی، یعنی مختلف قسم کی چیزیں ہیں، حالانکہ ان کا کام ایک ہی ہے، درد ختم کرنا۔ لیکن انسان کو کس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ سب کا مختلف ہے۔ سیم یہی چیز ہے، وظائف میں بھی بہت سے وظائف ہیں، لیکن اللہ پاک نے کس کے لیے کون سے وظیفے میں شفا رکھی ہے وہ ہم نہیں جانتے، نہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے یہ وظائف پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر بھی اپنا فضل و کرم کریں گے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم کرے، آپ کی پریشانیاں جلد سے جلد دور کرے، آمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ایک نوجوان لڑکے کو نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ہی کم عمر نوجوان تھا جو قتل کے کیس میں گرفتار تھا، اور اس کے خلاف کیس اتنا مضبوط تھا کہ یہ یقین تھا کہ 1-2 تاریخوں میں ہی اسے سزائے موت ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس لڑکے کے چہرے پر کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ مسکراہٹ ہی رہتی تھی۔ میں کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی، اللہ کے سامنے دعا کی، تو وہ دعا اس طریقے سے کر رہا تھا کہ جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے ہو۔ میں کافی دیر کھڑا ہو کر اس کو دیکھتا رہا۔ میں پولیس والا تھا، اس لحاظ سے میرا لہجہ، میرا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن سے ہی بہت ہی سخت رہا، لیکن وہ پھر بھی میری عمر کا لحاظ کر کے ہمیشہ میرے ساتھ ادب کے ساتھ ہی بات کرتا رہا۔ لیکن جب میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی نرمی آئی۔
میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھتا رہا. جب اس نے دعا مانگ لی اور مجھے دیکھا تو وہ پھر سے مسکرایا اور آ کر میرے پاس اس نے میرا حال احوال پوچھا. تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے قتل کیا ہے؟ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو کیا میں ایسا گھناؤنا کام کر سکتا ہوں؟ اس نے بتایا کہ ہمارے محلے میں کچھ ایسے عیاش لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک نے اس کا قتل کیا جبکہ پاس میں موجود تھا، تو اس نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی بنا لیے اور مجھے گرفتار کروا دیا. مگر مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. میں سچا ہوں، اللہ میری مدد ضرور کرے گا. اس کا یہ یقین دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کیونکہ اتنا یقین اللہ کی ذات پر میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں دیکھا. خیر، اس بات کو 2 دن گزر گئے. 2 دن بعد اس کے ماں باپ اس سے ملنے آئے. ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی ایک ہی بات سمجھا رہا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا ہے. بے شک اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور میری مدد ضرور کرے گا. اس نے اسی تسلی کے ساتھ اپنی ماں کو وہاں سے رخصت کیا. اور دوسری طرف وہ شخص جس نے اس پر الزام لگایا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں اسے بہت ہی بھیانک حادثہ پیش آیا. اس کی بیوی اور بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور وہ بہت ہی بری حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا. جب اسے ہوش آئی تو اسے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی اور اسی میں اسے اللہ کی طرف سے ہدایت آئی. اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، آپ ریکارڈ کر لیں اور یہ پولیس اسٹیشن تک پہنچا دیں. ڈاکٹر نے اس کا بیان ریکارڈ کیا اور اپنی ساری بات اس میں ریکارڈ کروائی کہ کس طرح سے اس نے اس لڑکے پر الزام لگوایا. یہ ساری بات اس نے ریکارڈ کروائی اور اسے پولیس اسٹیشن تک پہنچایا اور یہ بیان ریکارڈ کرواتے ہی وہ خود بھی اس دنیا سے چلا گیا. وہاں لڑکے کی پیشی تھی اور یہ ویڈیو وہاں تک پہنچی. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس لڑکے کو باعزت بری کر دیا گیا اور میں کھڑا یہ سوچتا رہا کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے کہ جہاں اس لڑکے کے بچنے کے کوئی چانس نہیں تھے، کوئی امید نہیں تھی، اللہ نے کیسا سبب بنا دیا. لڑکا بہت ہی خوش اور بہت ہی مطمئن تھا جب اسے باعزت بری کیا گیا اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس ذات پر پورا یقین ہے کہ بے شک وہ انصاف کرے گا. جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی تکلیف ہو، صرف اس ذات سے مانگے، بے شک وہ دیتا ہے. امید ہے کہ اس کہانی سے ہمیں بہت ہی اچھا سبق ملے گا. کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہو، بجائے لوگوں کو کہنے کے اپنے رب کے سامنے گر گڑائیں، اپنے رب سے مانگے. بے شک اللہ دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.